یہ لوگوں نے یوں ہی بنایا ہے کہ فلاں کتاب عقیدے کی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ یہ اب کوئی نئے ایمان کی شرطیں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے تھا نا بھائی اللہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پہلے یہ تھا۔ اب اس میں ایک اضافہ ہو گیا ہے کہ فلاں کتاب پر بھی ایمان۔ یہ ایمان کی تفصیلات میں اضافہ کیا گیا کہ فلاں کتاب پر بھی ایمان لاؤ۔ دیکھیں میرا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، اس پر اہل حدیث علماء نے لب کشائی کی، بریلوی علماء میں سے مولانا سعید اسد نے اس پر لب کشائی کی۔ میرے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا، انہوں نے اس سے کچھ اور سمجھ لیا۔ دیوبندی کسی مذہب کا نام نہیں ہے، اور بریلوی بھی کسی مذہب کا نام نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا دار و مدار دیوبندیت بریلویت پہ نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ سن لو، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے پر، بھی دیوبندی آ جاؤ۔ سعودی عرب والے کتنے جان گے؟ دیوبند کے مدرسے سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تم نے یار اسے مذہب بنا لیے، یا نجات کا دار و مدار دیوبندیت پر ہے یا بریلویت پر ہے؟ یہ مدرسوں کی طرف نسبت ہے۔ جو دیوبند کے مدرسوں میں پڑھے ہیں وہ دیوبندی، جو بریلی کے مدرسوں میں پڑھے ہیں وہ، آپ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں علی گڑھ کے پڑھے ہوئوں کو علیق کہتے ہیں، علیق۔ جامعہ ازہر کے پڑھے ہوئے ازہری، مظاہر العلوم کے پڑھے ہوئے مظاہری۔ تو یہ نسبت ہے مدرسوں کی طرف، یہ مذہب نہیں ہے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک مشرب ہے۔ نجات کا دار و مدار اس پر نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فلاں کتاب پر ایمان لائیں، دیوبندی بنیں، تب جنت میں جائیں گے۔ ہم کسی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، ہم اللہ کے قرآن پر ایمان لاتے ہیں، محمد کے فرمان پر ایمان لاتے ہیں صلی اللہ۔ عقیدے والی یہ کتاب ہے، باقی کوئی کتابیں عقیدے والی نہیں ہیں۔